الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم انہو کان حوبا کبیرا وآتوا الیتامی اور دے دو یتیموں کو، حوالے کرو یتیموں کے، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور حرام چیز کو حلال پاکیزہ چیز کے ساتھ نہ بدلو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور نہ کھاؤ یتیموں کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلی آیت میں کل والے درس میں مطلقاً قرابت اور رشتہ داری کی حفاظت کا تذکرہ ہوا تھا، اور رشتہ داری اور قرابت کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں فرمائی گئی تھی۔ اس کے بعد آج اس دوسری صورت میں، دوسری آیت میں یتیموں کے مالوں کی حفاظت کا حکم ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مالوں میں کسی قسم کے خرد اور برد کی اجازت نہیں ہے، اس سے ممانعت آئی ہے، اور فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ یتیم کے مال میں خرد برد ہو جاتی، کھا لیا جاتا تھا۔ اب چاہے وہ یتیم کو وہ مال وراثت میں ملے یا ہبہ کے طور پر کوئی دے دے، اور جب آدمی مر جاتا ہے بچہ اس کا جو رہ گیا وہ یتیم ہوتا ہے۔ یتیم کا معنی لغت کے اندر کیا ہے؟ لغت میں اور لفظ کی معنی یتیم کا اکیلے کا اور منفرد کا آتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ موتی جو کہ سیپ کے منہ میں سمندر میں تنہا رہ جائے اس کو در یتیم کہا جاتا ہے، اکیلا موتی، اور اصطلاح شریعت میں یتیم اس سے کہا جاتا ہے، اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر گیا ہو، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور عام جانوروں کے لیے یہ اصطلاح یتیم کی ہے، اس جانور کے لیے ہوتی ہے، اس چھوٹے جانور بچے کے لیے کہ جس کی ماں مر گئی ہو، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور یتیمی کا تعلق بھی کب تک ہے؟ جب تک بالغ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یتما بعد احتلام، اور ایک روایت میں لا یتما بعد بلوغ، بلوغت کے بعد یتیم نہیں کہلاتا، بلوغت سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ یتیم نہیں کہلاتا۔ اور چونکہ جب اس بچے کا والد مر گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ولی مقرر ہوگا، نگران مقرر ہوگا، عام طور پر اس کا چچا، اس کا تایا، اس کا بڑا کوئی رشتہ دار اس کا ولی مقرر ہوتا ہے، اور اگر ایسا، یا باپ دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو اس کا نگران بنا دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو حکومت وقت کسی کو نگران بنا دیتی ہے، اب وہ ولی ہے۔ جب یہ ولی ہے تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے، یتیم کے مال میں خرد برد نہ کرے، اور اس کی حفاظت ایسے کرے کہ خود بھی نہ کھائے، اور یہاں تک کہ وہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کے حوالے کرے۔ ابھی تک بالغ نہیں ہے تو اس کے ہاتھوں میں نہ دے، کیوں؟ وہ اس کو ضائع کر دے گا، لہٰذا خود بھی نہ کھائے اور کسی اور کو بھی نہ کھانے دے اس میں سے، لہٰذا اس کا خیال کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اور اتنی حفاظت کے ساتھ رکھے کہ جب یہ بالغ ہو جائے اور اس کو اپنے نفع نقصان کا فرق محسوس ہونے لگے تو اس کے بعد یہ مال اس کو دے۔ یہاں یہی فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ،
یتیموں کو ان کا مال دو جب وہ بالغ ہو جائیں. آگے آیت میں آتا ہے آگے کہ وہ بالغ جب ہو جائیں تو سو. لہٰذا یتیم کا مال کھانا، قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں وہ جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں، جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اور یتیم کے مال کی حفاظت اور یتیم کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انا وکافل الیتیم کہاتین، 2 انگلیوں کو ملا کر کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کے مال کی دیکھ بھال کرنے والا اس طرح ہوں گے قیامت کے دن جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر فرمایا کہ وہ میرے قریب اتنا ہو جائے گا. اور یہاں تک کہ فرما دیا کہ یتیم کا مال کھانا جائز ہی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لامرئ مسلم، کسی مسلمان آدمی کے لیے کسی دوسرے کا مال حلال نہیں ہے الا بطیب نفس ہی، جب تک کہ وہ اپنی رضامندی اور خوشی سے نہ دے اس کا مال کھانا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس لیے دوسرے کے مال کو نہیں کھائے. اور یتیم اس کی جو اولاد کی دیکھ بھال کرنے پر اللہ کیا عطا کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میرا شوہر فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی 3 بچیوں کی پرورش کر رہی ہوں، ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، انہیں کھلا پلا رہی ہوں. تو آپ نے جب یہ کہا اس عورت نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ حَذَرْتِ بِحَذَارٍ شَدِيدٍ دُونَ النَّارِ، فرمایا تو نے دوزخ کی آگ کے سامنے ایک بڑی باڑ لگا دی. عام طور پر کھیتوں میں باڑ لگائی جاتی ہے کہ جانور ان میں داخل نہ ہو، فرمایا تو نے جہنم کی آگ کے آگے ایک باڑ لگا دی اور بڑی باڑ لگا دی جو جہنم میں جانے سے روک رہی ہے. لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یتیم کے مال کی اور یتیم کی بھی دیکھ بھال کی جائے اور اس کی پرورش کی جائے. اور یتیم کی پرورش کرنا جہاں ایک شخصی فرض ہے وہاں اجتماعی فرض بھی ہے کہ ان کی گویا دیکھ بھال کی جائے اور ان کا خیال کیا جائے. تو یہاں یہی فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یہ یتیم جو چھوٹے ہیں ان کو ان کے مال دو. کب دو؟ ان کی حفاظت کرتے رہو، تحفظ کرو، اور جب یہ بالغ ہو جائیں پھر ان کے مال انہیں دے دو. آگے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث چیز کو، ناپاک چیز کو پاک اور حلال کے ساتھ نہ ملاؤ. کیا مطلب اس کا؟ اس سے تبدیل نہ کرو. یہ مطلب اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب یتیم کسی کی پرورش میں آتا تھا تو وہ کیا کرتا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ یتیم کا اچھا مال خود رکھ لیا، اس کے بدلے میں دوسرا مال وہاں چھوڑ دیا. مثلا اگر یتیم کے مال میں اچھی عمدہ بکری ہے یہ خود رکھ لی اور کمزور سی مریل بکری اس کے مال میں چھوڑ دی. کہتا دیکھو جی اس کا بھی یہی مال اتنا تھا، میں نے تو اس کے بدلے میں اس کو دے دیا، کوئی کمی تو نہیں آئی. کوئی ایسا روپیہ پیسہ جو سکہ جو ہے وہ صحیح ہے وہ خود اٹھا لیا اور کھوٹا پیسہ اس کے پاس چھوڑ دیا. کہتا مقدار تو وہی ہے جو اس کی ہے اس کی. فرمایا نہ، ایسا تبادلہ بھی نہ کرو. کبھی یہ کہتے کھانے سے منع کیا، فرمایا نہیں، تبدیلی سے بھی منع کر دیا کہ ایک اس کے عمدہ مال کو لے کر ردی اور ادنا مال اس کے مال میں نہ ڈالو، ایسا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. فرمایا اس طرح بالکل نہ کرو، اور وہ اس وقت کیا جاتا تھا. اسی لیے یہاں یہ فرما دیا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ تم اس طرح جو ہے حرام مال کو پاکیزہ کے بدلے میں نہ بدلو اور ان کے مال کے ساتھ بدل کر ایسا نہ کرو اور اس طرح نہ کھاؤ. یہ بھی یہاں کہہ دیا. اور آگے تیسری بات فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. کیا مطلب؟ کہ اب کیفیت کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ ایک آدمی یتیم کے مال ہے اس کے لیے الگ سے رکھے سلسلہ، پکانا الگ، خرچ الگ کرنا، لیکن اس میں مشکلات پڑتی ہیں، لہذا فرمایا حساب لگا دو.
اور حساب لگا کر کیسے کرو کہ دیکھ لو اس کی عمر 8 سال ہے، آپ کا اپنا بچہ اگر 8 سال کا ہے تو وہ اس کے لیے کتنا کھانے میں روٹی کتنی کھائے گا، سالن کتنا ہوگا، لہٰذا اتنی مقدار میں اس کے مال میں سے ملاؤ اپنے مال کے ساتھ اور پکا لو اور بنا لو، پھر اگر کمی زیادتی ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ کیفیت کر لو، اور یہ نہ کرو کہ ہاں ملا کر کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم تو نہیں کھا رہے، ملایا گٹھا ہمارا مکس چل رہا ہے سلسلہ، اس میں زیادہ اس کا مال لا رہا ہے اور اپنا تھوڑا لگا رہا ہے۔ فرمایا نہ، اس طرح نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، آپ اس کا مال کیوں کھا رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس صورت میں ایسا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کوئی کاروبار کرتا ہے اور وہ نیت یہ ہے اس کو بھی نفع پہنچ جائے، اس کو فائدہ پہنچ جائے، اب اس طرح اگر کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں دلوں کے راز، کون فساد برپا کرتا ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے، اللہ ان سب کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں بدنیتی سے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ اور ملا کر اس طرح نہ کھاؤ۔ کیوں؟ اس طرح اگر بدنیتی سے کرو گے اور کھاؤ گے، یہ کام کرو گے، انہو کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اور جب بڑا گناہ ہے تو اس پر پکڑ ہوگی اور اس پر گرفت ہوگی۔ تو یہاں یتیم کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور یتیموں کے حقوق کیا ہے؟ فرمایا ان کی خیال رکھا جائے، ان کے مال کا خیال رکھا جائے، ورنہ عام طور پر آج کل معاشرے میں یہی ہے کہ وہ یتیم بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اپنے بچے کو بہترین کھلا رہا، بہترین پلا رہا ہے، لیکن اس یتیم کا خیال نہیں ہوتا جبکہ ہونا چاہیے اس کا خیال۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میں تلاش کر رہا ہوں نہیں مل رہا۔ اتنے میں ایک دوسرے نے کہا وہ تو فلاں جگہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے دیکھا وہاں تھا، یہ دوڑتا ہوا جانے لگا، آپ نے آواز دی، بلایا، وہ آیا، کہا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس کو یبنی کہہ کر نہ پکارنا، میرے بیٹے کہہ کر نہ پکارنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ ہے میرا بیٹا، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میں اس کو پیارے بیٹے کہہ کر کیوں نہ پکاروں؟ فرمایا نہ، اس کو اس طرح یہ کہہ کر نہ پکارنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بھی ہو، اور جب تم یہ کہہ کر پکارو گے میرے بیٹے، اس طرح کہہ کر پکارو گے، وہ یتیم اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، لہٰذا اس طرح کہہ کر نہ پکارنا تاکہ اس یتیم کا دل نہ دکھے۔ آپ نے تو اتنے تک منع فرما دیا کہ اس طرح کہہ کر نہ پکارنا، چہ جائے کہ عید کا دن ہو، اپنے بیٹوں کو تو اپنی اولاد کو بہترین لباس پہنائے، اچھا کھانا کھلائے، اور وہ یتیم جس کا مال اس کے پاس ہے، اس کی نگرانی میں ہے، وہ بیچارہ بغیر اچھے لباس کے، نئے لباس کے بغیر رہ رہا ہے، بال پراگندہ، جسم گرد و غبار سے ہٹا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے پرانے، اور یہ خود چھپ کر بہترین کھائے، اور وہ بیچارہ یتیم در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے، تو نہ، ایسا کرنے سے منع کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص یتیم کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العزت اتنے نیکی ایسے عطا کریں گے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی درس دیتا ہے، جب اس بات کی ترغیب اور درس دیتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلا، جب معاشرے میں اس طرح کا ماحول بنے گا تو آپ دیکھو ہر طرف محبتیں آئیں گی، سکون آئے گا، ورنہ وہی بھتیجا اپنے چچا، اپنے تایا کا بڑا ہو کر دشمن ہوگا، جو اس کے مال کو کھاتا رہا، اب وہ اس سے پھر بدلہ لینے پر مجبور ہوگا، یہ کیفیت ہوگی۔ تو یہاں ان کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، آگے یتیم بچیوں کا کیا حق ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔